حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صاحبزادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے۔ دوستو، تمام چلے، وظائف، عملیات، ان میں آپ کو پتہ ہے کہ اجازت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بنا اجازت کے آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے، اگر کرتے بھی ہیں تو اس میں کامیابی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کوئی چلہ کر رہے ہیں، کوئی وظائف کر رہے ہیں، کوئی خاص عمل کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ اجازت لینا چاہتے ہیں اور آپ کے آس پاس کوئی قریب کامل اور نیک آدمی بھی نہیں ہے جس سے آپ اجازت لے سکیں، تو ایسے میں اجازت کیسے لی جائے؟ دوستو، اجازت کے لیے ایک خاص پڑھائی میں آپ کو بتاؤں گا جو صرف ایک بار ہی پڑھنی ہے، ٹوٹل 1 منٹ کی پڑھائی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بار پڑھائی کر کے بس آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، ان کی خاص نظر کرم آپ پر ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ دوستو، یہ نوری عملیات میں صرف اجازت کا طریقہ ہے، باقی کسی عمل میں بھی یہ اجازت جو ہے، یہ پڑھائی آپ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کالے علم کی آپ پڑھائی کر رہے ہیں، آپ کہیں کہ بھئی یہ پڑھائی کر کے میں اجازت طلب کر لوں سرکار سے، ان کے صحابہ سے، نہ، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اجازت صرف نوری عملیات کے لیے ہے۔ جو آدمی نوری کوئی عمل کرے گا اس کے لیے یہ اجازت لے سکتا ہے۔ دوستو، میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے غور سے نوٹ فرما لینا ہے کہ جو عمل بھی آپ نے کرنا ہے وہ عمل درود شریف کے ساتھ پڑھ کر، جو عمل آپ نے کرنا ہے اس عمل کی پڑھائی آپ نے ایک بار پڑھنی ہے اور فی الآخر درود شریف پڑھ کر ایک بار صرف، اور اس کا ثواب چاروں خلفاء کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اصحاب صحبہ کو ہدیہ کریں۔ ہدیہ کرنے کے بعد یوں کہے کہ یا اصحاب صحبہ اخذت الاذن منکم و اجازتکم و باذنکم اقول۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر پھر آپ نے وہ عمل ایک بار پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ چھوٹا سا پروسیجر جب آپ کا مکمل ہو جائے گا پھر آپ کو اجازت مل گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کر کے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زیر نگرانی میں ہوں گے، آپ کو کوئی چیز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے دوستو، اجازت بہت ضرور ہوتی ہے ان عملیات میں۔ اجازت کے بغیر جو ہے کامیابی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ نوری عملیات میں اجازت کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ نوری عملیات کے علاوہ کوئی اور عمل آپ کریں اور کہیں کہ میں یہ اجازت لے لوں تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ اجازت صرف نوری عملیات کے لیے، کوئی آپ نوری وظائف کر رہے ہیں، نوری عمل کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہے، تو اس عمل میں انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ دوستو، اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔